شہر لکھنؤ کی بہت ہی معروف تنظیم جس کا میں شروع سے رکن ہوں اور شروع سے ذمہ داران نے جب کمیٹی بنائی تو مجھے بھی اس میں جگہ دی ہے، ان کا بڑکپن ہے، ورنہ میں کسی لائق نہیں ہوں۔ سنی مجلس عمل کے صدر محترم اور جانشین قائد ملت دارالعلوم فاروقیہ کاکوری کے استاد محترم، بہت ہی تیز ترار اور بے بات ہم سب کے لیڈر اور قائد اور رہنما حضرت مولانا یاسر عبد الرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس باخلاقهم او كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظیم۔ محترم حضرات، اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے علماء کرام، معززین شہر، ہمارے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، مدرسے میں پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے بچوں، اور اگر ہماری آواز ہماری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہو، میری پیاری ماں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث نبوی کی تلاوت کی ہے۔ وقت 11 بج چکے ہیں، پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے، آپ حضرات کی شرکت کافی دیر سے ہے یہاں پر، میرے بعد بھی ابھی ایک مقرر باقی ہیں، لہذا میں اپنی ایک بات جو بہت ہی اہم ہے وہ آپ حضرات کے سامنے چند منٹوں میں رکھوں گا اور اس کے بعد رخصت لے لوں گا۔ اس پروگرام کو سجانے میں ہمارے حافظ محمد یونس صاحب کا بڑا دخل رہا ہے، اور ان کی جو ٹیم ہے اور ان کے جو معاونین ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ ایسے جلسے چھوٹے چھوٹے بظاہر تو یہ گلیوں میں ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ میں بڑے مفید ہوتے ہیں یہ جلسے، کیونکہ ہم کو عالمی پیمانے کے اوپر ہم یہ نہ سمجھ کے چلیں کہ ہم عالمی پیمانے کے اوپر ٹیلی ویژن یا ٹی وی یا نیٹ کے اوپر اس طریقے سے ہم اپنا پیغام دیں کہ ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن پہلے تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ہونا چاہیے نا۔ پہلے تو ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں جو ہم نے سیکھی ہیں۔ تو حافظ محمد یونس صاحب کا اس معاملے میں بہت بڑا کردار رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو پروگرام سجایا ہے، یہ بظاہر عالمی پیمانے پہ نہیں، اب تو عالمی پیمانے پہ پروگرام بن جاتے ہیں، کیونکہ ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، آپ لائیو دکھا دیتے ہیں، فوٹوگرافی کر دیتے ہیں اور اس کو ویڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنا اس پروگرام کو کیا اور محلے کے لوگوں کے لیے دین کی ایک خدمت انجام دی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی باتیں بہت ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شاخ کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب اخلاقی قدریں بڑی گر گئی ہیں۔ ہم نماز روزہ، اللہ رب العزت کی بات، اس کی عبادت تو الحمدللہ ہم لوگ کسی نہ کسی حد تک کے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اخلاقی اقدار، جو اخلاقی قدریں ہیں، ہم اس کا خیال بالکل نہیں کرتے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو تو راضی کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن رب جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ہم ان کو راضی نہیں کرتے، معاملہ اس میں خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ ہم عبادات کو سمجھتے ہیں کہ یہی ساری چیزیں ہیں۔ میں اکثر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم عبادت کو سمجھتے ہیں کہ عبادت ہی ساری چیز ہے، باقی
ہماری جو عملی زندگی ہے اس کے اندر ہم کچھ سمجھتے نہیں کہ یہ عملی زندگی بھی کیا چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کر کے نماز کے وقت میں نماز پڑھ لینا، روزے کے ایام میں روزہ رکھ لینا، نوافل پڑھ لینا، تسبیحات پڑھ لینا، دعائیں کر لینا، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. باقی ہمیں اصول معاشرہ کیا چیز ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتے. ہمیں معاشرت کیسے نبھانی ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ دیکھیے گا، امت میں آپ کو یہ چیز ملے گی، لیکن آپ کو آپ کے ذریعے سے آپ کی تعلیمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں ہے باتیں، لیکن آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں وہ اعلیٰ درجے پر پھیلی ہوئی ہیں سب کے سامنے. وہ ہمارے یہاں تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس کا تذکرہ کبھی نہیں کرتے ہیں. ان چیزوں کا ہم نمازوں کا تذکرہ کرتے ہیں، دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم تذکرہ بھی ہوتا ہے بلکہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. وہ تو گلدستہ ہے ساری باتوں کا، اس میں سے صرف ایک کلی نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی کی بات پر رخصت ہو جاؤں گا. کون سی چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق، ان کے اخلاق کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق. لوگ آپ سے چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم آج تھوپنا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر اپنی مرضی، تھوپنا چاہتے ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لیڈر تھے، پوری دنیا میں اتنے بڑے لیڈر کہ جس کے مقابلے کا کوئی لیڈر نہیں آیا اس دنیا کے اندر. لیکن اللہ کے رسول اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے ہم اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول لوگوں کے مزاج کے مطابق معاملات کرتے تھے. بڑا خیال رکھتے تھے لوگوں کے مزاجوں کا، بہت خیال رکھتے تھے اللہ کے رسول. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، اگر نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن عالی اخلاق ہونے کا مصداق، عالی اخلاق، انہی چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اپنایا، انہی چیزوں کو تو جب سب سے پہلے سندھ میں صحابہ کرام ایمان کی دعوت لے کر کے آئے، اسلام کی دعوت لے کر کے آئے، سب سے پہلے سندھ میں آئے جب، تو سندھ کے لوگوں نے یہ دیکھ کر کے کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کی زبان، ان کے چہرے، ان کے مہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کے کام، ان کے معاملات اتنے سچے صاف ستھرے ہیں کہ ان کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان کا دین قابل تقلید ہے، لہذا اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی باتوں پر وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے معاملات پہ سب لوگوں کی بڑی دلجوئی کرتے تھے، خیال رکھتے تھے بہت زیادہ. آج ہم لوگ انہی چیزوں کو نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پیجامہ اونچا پہنتے تھے، اپنی لنگی اونچی رہتی تھی، لیکن اس دن کچھ لنگی تھوڑی سی اونچی تھی، زیادہ اونچی تھی. آدمی اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، اپنی آرام گاہ میں بیٹھتا ہے تو کچھ کپڑے اپنے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اپنے لوگ اگر آ جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول کی لنگی تھوڑی سی اوپر تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول نے اپنی لنگی نیچے نہیں کی، اسی طرح لکھ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی اسی طریقے سے اونچی رہی، نیچی رہی، یہاں پر رہی اونچی. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی کو نیچے کر لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، فوراً سوال کر لیا، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ نے جب میرے والد محترم آئے تو آپ نے اپنی لنگی کو اونچی نیچا نہیں کیا، جیسے تھے ویسے ہی اسی حیت پر بیٹھے رہے. جب عمر آئے تو بھی آپ نے اپنی لنگی کو نیچا نہیں کیا، آپ اسی حیت پر بیٹھے رہے. لیکن یا رسول اللہ جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی لنگی کو نیچے کیوں کر لیا؟ کون سی ایسی بات کی عثمان نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، عائشہ میں نے عثمان کو دیکھتے ہی اس وجہ سے لنگی نیچی کر لی کیونکہ عثمان کی فطرت میں حیا ہے، عثمان کی فطرت میں شرم بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ آیا ہے الحیاء من الایمان، یعنی حیا اور ایمان حضرت عثمان ابن عفان کا ایک مزاج ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرشتے حیا کرتے تھے، اس لیے میں حیا کرتا ہوں عثمان بن عفان سے. میں نے اس وجہ سے حضرت عثمان کے مزاج کے مطابق لنگی نیچے کر لی، کہیں عثمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ حضرت عثمان بن عفان اگر نہ کرتے تو حضرت عثمان بن عفان کچھ کہتے بھی نہ، لیکن نہیں، مزاج کی انہوں نے فکر کی اور مزاج کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے عثمان آ رہے ہیں، عثمان کا مزاج یہ ہے کہ وہ حیا کرتے ہیں، لہذا میں حیا کی وجہ سے اپنی لنگی نیچے کر لی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، حضرت عمر سے بیان کرنے لگے، عمر آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے کیا دیکھا یا رسول اللہ؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، میں جنت میں ہوں اور جنت میں مجھے تمہارا ایک محل دکھلایا گیا. وہ محل میں نے پوچھا، جب میں نے دیکھا کہ ایک بہت عالی شان محل بنا ہوا ہے، خوبصورت محل بنا ہوا ہے، تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو پتا چلا کہ عمر ابن خطاب کا ہے یہ محل. میرے دل یہ چاہا کہ میں تمہارے اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے غیرت آئی کہ عمر کا مزاج اس طریقے کا نہیں ہے کہ وہ کسی کی چیز کو بغیر پوچھے، بغیر گچھے اور بغیر کسی وجہ سے داخل ہو جائیں. لہذا مجھے غیرت آئی کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں کیونکہ تمہارا مزاج ایسا نہیں ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے، ہزاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے غیرت آپ کے اوپر آ جاتی، اے رسول آپ کیوں نہیں داخل ہو گئے اس گھر کے اندر؟ میری کیا حیثیت تھی کہ میں آپ کے اوپر غیرت کرتا؟ میری کیا حیثیت تھی کہ میں آپ کو دیکھتا کہ آپ اس گھر میں داخل ہو جائیں؟ میری تو قسمت کھل جاتی، میرے تو پروانے ہو جاتے. میرے لیے تو میری زندگی کا یہی محور ہے، میری زندگی کا یہی اصول ہے کہ میرے نبی میرے ساتھ ہو جائیں. اگر آپ میرے گھر میں داخل ہو جاتے تو میرے لیے تو میری زندگی میں چار چاند لگ جاتے. میرے نبی آپ کیوں نہیں داخل ہو گئے؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا عمر مجھے غیرت آ گئی کیونکہ تم لوگوں سے غیرت کرتے ہو، اس لیے مجھے تم سے غیرت آ گئی کہ میں تمہارے مکان میں بغیر اجازت نہیں داخل ہوں گا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا احترام کر رہے ہیں، لوگوں کا احترام کر رہے ہیں. اسی طریقے کا ایک واقعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں، آپ سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کرتے ہیں. آخری عشرے میں 20 تاریخ سے لے کر کے 29 تاریخ جب تک چاند نہیں نکل آتا ہے اس دن تک یہ اعتکاف ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کروں، میں دل چاہتا ہے. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا، بالکل دیوار کا فرق تھا. اس دیوار کے بعد حجرہ ہے اور اس دیوار میں مسجد نبوی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا لکھا ہوا ما بین بیتی و بین ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان، میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ ریاض الجنہ ہے. تو گھر اور مسجد نبوی بالکل ملی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم بھی کرنا. ایک خیمہ، ایک
چھوٹا سا خیمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بستر لگا دیا گیا، ان کا بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول کسی کام سے چلے گئے اتنے میں، واپس آئے، پتہ چلا ان لوگوں کو، ان کی اللہ کے رسول کی اور بیویوں کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی اعتکاف کریں ان کے ساتھ، اور بیویوں نے بھی اپنے خیمے لگوا لیجئے آس پاس میں ادھر ادھر۔ رسول اللہ جب آئے تو دیکھا بہت سارے خیمے لگے، کہا یہ کس کے ہیں؟ کہا پتہ چلا یہ حفصہ کا ہے، یہ عائشہ کا ہے، یہ جویریہ کا ہے، یہ سودا کا ہے، یہ ام حبیبہ کا ہے، یہ زینب بنت جحش کا ہے، یہ سارے لوگوں کے خیمے۔ کہا اچھا، اب حقیقت تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنا مسجد میں عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، منع ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب عائشہ کو اجازت دے چکے ہیں، ادھر بیویوں کو منع کرتے ہیں تو دل ٹوٹے گا، وہ یہ سمجھیں گی کہ عائشہ کو اجازت دے دی ہے، حضرت عائشہ کو منع کرتے ہیں تو وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا کہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بیوی کہ کوئی بھی وہ نہیں کرے گا، اعتکاف نہیں کرے گا، سب کے خیمے ہٹاؤ۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ بھی ہٹا لیجیے، لیکن پھر سوچا کہ اگر میں نے عائشہ سے کہہ دیا تو عائشہ کو تو زبان دے چکا ہوں کہ ہاں تم بھی لگا لو اپنا خیمہ، تم بھی میرے ساتھ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس سال میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا، اس سال ہم لوگ کوئی بھی اعتکاف نہیں کریں گے، سب لوگ اعتکاف نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی عبادت چھوڑ دی صرف اس وجہ سے کہ دوسروں کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل نہ ٹوٹ جائے، صرف اس وجہ سے کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں وہ برا نہ مان جائے، اس وجہ سے عبادت چھوڑ دی، آخری عشرے کا اعتکاف چھوڑ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے مزاج کا خیال رکھتے تھے، ہر صحابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اگر اللہ کے رسول نہ بھی کرتے کچھ، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے چوکھٹ کے اوپر ان کی غلامی میں اپنا دم نکال دیتے، لیکن کبھی بھی ایک حرف زبان سے نہ نکالتے۔ لیکن میرے نبی پر قربان جائیے کہ میرے نبی اپنے ایک ایک صحابی کے مزاج کا خیال رکھ رہے ہیں۔ آج ہم کتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مزاج کا؟ آج آپ کی کسی کے یہاں کھٹکھٹ ہو رہا ہوتا ہے، ذرا سے جا کے منع کر دو کہ بھیا یہ کھٹکھٹاؤ نا، یہ اس طریقے سے بات نہ کرو، تمہارے یہاں کا معاملہ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں پریشانی ہو رہی ہے، وہ تنتنا کر کے آ جاتے ہیں کہ میں کیوں نہیں کروں گا، میرا گھر ہے، میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا۔ کوئی پرنالہ کسی کا لگا ہوا ہے، دوسرے کے گھروں میں پرنالہ لگا دیں گے، پانی بہ کر کے دوسرے کے گھر میں جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے منع کرنے کے لیے کہ میرے بھائی پرنالے کا رخ دوسری طرف کر لیجئے۔ آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، آپ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، مار دھاڑ کرنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، آپ FIR کرائے دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم اخلاقی قدروں سے گر گئے ہیں، بالکل ہمارے اخلاق خراب ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جتنے لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے پہلے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کو دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے معاملات میں سچائی، ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ، ان کا کردار اتنا اعلیٰ، ان کے رہن سہن اتنا اعلیٰ، ان کا مزاج اتنا اعلیٰ، ان کا چلنا پھرنا اتنا اعلیٰ، ان کے بات کرنے کا انداز اتنا اعلیٰ، ان کے لین دین کا طریقہ اتنا اعلیٰ، لہذا وہ یہ کہتے تھے جب اتنی کوالٹیاں موجود ہیں تو ان کا دین بھی اعلیٰ ہوگا، ان کا دین بھی اعلیٰ ہوگا، اس وجہ سے لوگ ایمان لاتے تھے۔ آج ہمارے لیے ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، اسلام کے لیے جو آڑ بنے ہوئے ہیں وہ ہم بنے ہوئے ہیں آڑ۔ اسلام کے کسی کو دشمنی نہیں ہے، ہم سے دشمنی ہے سب کو۔ ہم نے اپنی قدروں کو گرا رکھا ہے، ہم نے اپنے اخلاقیات کو گرا رکھا ہے، ہم نے اپنے مزاج کو بدمزاجی میں بدل دیا ہے، ہم نے اپنے کردار کو خراب کر رکھا ہے۔ آج اس وجہ سے ہماری عزت نہیں ہے، ہماری ذلت ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے، ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں، ہمیں ذلت اور حقارت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، صرف اسی وجہ سے۔ کیوں؟ ہم ان سب چیزوں کا اہتمام کچھ کام ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ یاد رکھیے، ہر چیز کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے
کوئی مہمان آئے تو مہمان کے ساتھ کھانا کھلانے میں، اس کے ساتھ ضیافت کرنے میں بھی اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بالکل پریشان ہو جائے، یا اس کو روکنے کے سلسلے میں اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا نقصان ہونے لگے۔ ہم کبھی کبھی بسا اوقات اتنی محبت دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ اذیت بن جاتی ہے۔ ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اعلیٰ اخلاق۔ حضرت مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے ایک عزیز دوست آئے ان کے گھر، تو وہ گھر کیا آئے کہ ایک گزر رہے تھے راستے سے، تو انہوں نے اپنے گھر بھی ملتے جلتے بلا لیا، وہ دوسری جگہ سے آئے تھے دورہ کرتے، انہوں نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ انہوں نے حضرت مولانا نے کیا کہا؟ حضرت مولانا کہنے لگے کہ بھائی جان، ان کا نام تھا شاید اسرار، بھائی اسرار، مجھے بے انتہا خواہش تھی کہ میں آپ کو اپنے گھر میں کھانا کھلاؤں بنا کر کے، لیکن مجھے معلوم ہے آپ کا سفر ہے، آپ کو ابھی جانا ہے، آپ کی ٹرین ہے تھوڑی دیر کے بعد، آپ ابھی چلے جائیں گے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو روکوں اور کھانا کھلاؤں اپنے ساتھ بیٹھ کر کے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں گھر میں بیٹھ کر کے، لیکن میرے بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جانا ہے، آپ کا سفر ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ روکنا نہیں چاہتا ہوں، آپ کے دل کے اوپر بار نہیں بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ چند روپے ہیں، آپ اس کو اپنے انعام کے طور پر، کھانے کے طور پر قبول کر لیجئے، یہ آپ لے لیجئے، اس میں آپ کو بھی سہولت ہوگی، مجھے بھی سہولت ہوگی۔ لہذا انہوں نے وہ پیسے لیے، قبول کیے اور اپنے سر کے اوپر رکھ لیے، کہنے لگے حضرت قربان جاؤں آپ کے اخلاق کے اوپر، آپ کی اتنے اعلیٰ بلندی کے اوپر کہ آپ نے میرے مزاج کا خیال رکھا، میرے سفر کا خیال رکھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پیسے تو میرے لیے ایک طریقے سے ایک بابرکت تحفہ ہے میرے لیے جو آپ نے مجھے پیش کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے اعلیٰ اخلاق کی قدریں، یہ ہوتے ہیں نمونے کہ ہم مزاج کو سمجھیں، باتوں کو سنیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا ساتھی کیا چاہتا ہے۔ ہم بسا اوقات بے ڈھنگے مذاق کر لیتے ہیں جو ساتھیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے اوچھے مذاق کر لیتے ہیں، ہم ایسی بیہودہ باتیں کر لیتے ہیں، ہم کبھی کبھی محبت میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائی مزاج کو سمجھنا چاہیے، کون آدمی کیا چاہتا ہے۔ سفارش کرائیں گے تو سوچیں گے کہ ایسی سفارش ہو جائے کہ بس کام ہو جائے، ہر حال میں کام ہو جائے۔ سفارش نہیں لے کر کے آتے ہیں، وہ اپنی بات تھوپنے کے لیے آتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے پاس آتے ہیں، اکثریت آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں حضرت فلاں سے یہ کہہ دیجئے۔ فلاں سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا سفارش، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ کام ہو جائے یہ کام، اگر نہیں ہوا تو منہ لٹک جاتا ہے ان کا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا اور اصول تھا کہ وہ جب کسی سے سفارش لکھتے تھے، کسی کے لیے کوئی آیا کہ حضرت سفارش لکھ دیجیے، مثال کے طور پر دارالعلوم میں داخلے کے لیے سفارش لکھ دیجیے میرے لیے کہ دارالعلوم دیوبند میں میرا داخلہ ہو جائے، یا فلاں یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو جائے، فلاں جگہ میری نوکری لگ جائے، تو حضرت ایک وہ لکھتے تھے، ایک ٹکڑا لکھتے تھے اور اس کے اوپر یہ لکھ دیتے تھے نوٹ کہ اگر آپ کے اصول کے مطابق اور آپ کے سہولت کے اعتبار سے اگر یہ چیز ممکن ہو تو آپ میری بات کو قبول کر لیجئے گا، ورنہ میری بات کو قبول نہ کیجیے گا۔ سیدھی سیدھی بات لکھ دیتے تھے، اگر آپ کے اصولوں کے مطابق اور آپ کی سہولت کے مطابق اگر میری یہ بات سفارش ہو تو اس کو قبول کر لیجئے گا، ورنہ قبول نہ کیجیے گا۔ یہ ہوتی ہے سفارش۔ ورنہ ہم سفارش کرتے ہیں تو بالکل قبول کروانے کے در پہ لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اخلاق کو پہچانیے، اقدار کو پہچانیے۔ ہم لوگ بڑی گراوٹ کی طرف چلے آ رہے ہیں، ہم لوگ لوگوں کے مزاجوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے بھائی کے، اپنے بہنوں کے، اپنی شوہروں کے، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے، محلے والوں کے مزاجوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میری مرضی میں آ گیا ہم وہ کریں۔ اس لیے میرے بھائی ہم لوگوں کو نماز روزہ تو کرنا ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کسی بھائی کا دل نہ دکھے ہماری ذات سے، ہماری محبت کسی کے لیے تکلیف کا سبب تو نہیں بن رہی ہے، کہیں پریشانی کا سبب تو نہیں بن رہی ہے، کہیں اس کے دل کو تکلیف تو نہیں بن رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت، یعنی محبت تو ہے یہ ہے کہ محبوب جس میں خوش رہے،
محبت تو ایسی ہونا چاہیے کہ جس میں محبوب خوش رہے. اگر محبوب ہی ناراض ہو جائے تو ایسی محبت کس کام کی؟ اس لیے ہم کو اپنے اخلاق و اقدار کو دیکھنا چاہیے، ہم کو ہر چیز کے پیمانے کو ناپنا چاہیے، اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بھائی کس چیز سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے ہم وہ کام نہ کریں، اور جن چیزوں سے تکلیف اس کو نہیں ہوتی ہے وہ کام کریں، جس کام سے اس کا دل خوش ہوتا ہے وہ کام کریں، اور جن چیزوں سے میرے بھائی میری بہن کا دل ناراض ہوتا ہے لہذا ہم ان کاموں کو نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.